بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد 13واں پارہ، آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک کا ترجمہ یہ ہے: مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم، اس کا پھل ہمیشہ رہے گا، وظلھا، اور اس کا سایہ بھی، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ متقی لوگوں کا انجام ہے، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے سابقہ آسمانی کتابوں کا علم دیا ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ آپ کی طرف آنے والی وحی سے خوش ہوتے ہیں۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور گروہوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ کہیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو و الیہ مآب، میں اسی ذات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اسی طرح ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو حکم نامہ ہے، عربی زبان میں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے جبکہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی اور کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ یہ 3 آیات ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 10 مقامات پر جنت کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج ایسا ہے، جب اسے کوئی نفع کی چیز بار بار بتائی جاتی ہے تو اس کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی 2 دفعہ 4 دفعہ مری کی اچھائی بیان کرے تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا ہمیں بھی وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے باہر کی دنیا کی کوئی اچھی جگہ کے بارے میں وہاں کی تعریف کرے تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، اور نہیں تو وہاں کی تصویریں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ بار بار اس لیے فرماتے ہیں تاکہ میرے بندے جب جنت کا ذکر سنیں تو ان کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو۔ جب شوق پیدا ہوگا تو پھر یہ وہ اعمال کریں گے جن اعمال کے ذریعے انسان کے لیے جنت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا متقی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، تقوی والی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، اگر کوئی آدمی کسی ایسے راستے سے گزرے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں موجود ہوں، اب اس بندے نے اس راستے سے گزرنا بھی ہے اور اپنے کپڑوں کو بچانا بھی ہے، کس قدر احتیاط کے ساتھ وہ وہاں سے گزرے گا؟ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے، یہ متقی کہلاتا ہے۔ اور آج کی زبان میں جیسے کہا جائے SOPs کے ساتھ زندگی گزارنا۔ کورونا میں اپنی جان بچانے کے لیے کتنی پابندیاں لگائی گئیں، یہ تقوی اسی کا نام ہے۔ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، 10 جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں گناہ کا موقع ہے، گناہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اب اس وجہ سے کہ گناہ بہت زیادہ عام ہو گئے لہذا اب بچنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے لیے یہ حجت اور دلیل نہیں ہے۔ ہمیں تو اس کا پابند بنایا گیا ہے
کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ یہ جو جنت اور اللہ کا وعدہ اور اللہ کے انعام کی جگہ ہے، انسان وہاں پہنچ سکے۔ تو تقوی یہ اصل چیز ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم سے کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ عبادات کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور بعض گناہ تو اگر انسان اکیلے بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچے، اسے ایسے بھی نظر آئیں گے 20 سال سے وہ گناہ کر رہا ہے، 40 سال ہو گئے گناہ کر رہا ہے، پوری زندگی اس گناہ کے ساتھ گزر گئی۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ ایسے گناہ انسان کے لیے خاص طور پر دنیا سے جاتے ہوئے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ فرمایا وہ جنت جس کے پھل بھی ہمیشہ ہوں گے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا خوبصورت نظام وہاں کا بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں 2 لوگوں کو لائیں گے۔ ایک وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں کبھی کوئی آسانی دیکھی نہیں ہوگی، ہمیشہ تنگی، ہمیشہ پریشانی، ہمیشہ حالات میں رہا اس کو، لیکن وہ نیک انسان ہوگا۔ اس کے لیے حکم ہوگا اسے ایک دفعہ جنت کا نظارہ کروائیں، پھر اسے لے آئیں۔ پھر اسے لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کبھی کوئی تنگی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی تنگی دیکھی ہی نہیں ہے۔ یعنی جنت کا ایک نظارہ دنیا کے سارے غم بھلا کے رکھ دے گا۔ آج تو یہاں کی ٹینشنیں ہی انسان کو جینے نہیں دیتی ہیں، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ مہنگائی، وہ حالات، یہ خرچے۔ تو انسان کو وہاں ایک نظارہ، ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی، یہ سب بھول جائے گا، مگر یہ ہے کہ بندہ نیکی کے ساتھ چلتا رہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک انسان ایسا ہوگا جس نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، ہمیشہ آسانی کے ساتھ، مزے کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، مگر وہ کافر ہوگا۔ حکم ہوگا اس کو ایک جہنم کا غوطہ لگوا کر لائیں۔ جب آئے گا پوچھا جائے گا تو نے کبھی کوئی آسانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی کوئی آسانی دیکھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کفر کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، عیاشی کے ساتھ زندگی گزاری۔ فرمایا یہ متقی لوگوں کا انجام ہے اور یہ کافروں کا انجام ہے۔ اب تم دیکھ لو تم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کس راستے پہ چلنا پسند کرتے ہو، کون سا انجام اپنے لیے دیکھنا چاہتے ہو، جو تمہیں پسند ہے اس کے مطابق چلتے رہو۔ پھر فرمایا جو اس زمانے کے لوگ تھے اہل کتاب، ان میں کچھ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی وحی کو سن کر، دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ قرآن ملا، یہ ایمان ملا، اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور کچھ انکار کرنے والے بھی تھے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کا پیغام سناتا ہوں، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ فیصلہ کن کتاب ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے، اور اس کو ہم نے حرف آخر بنایا ہے۔ اس میں جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا وہ پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہوگا۔ اگر آپ نے اس کلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنایا، کسی اور کے پیغام کو لیا، تو پھر آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے رہنما اور رہبر کتاب وہ قرآن پاک ہے۔ آج کتنی عجیب بات ہے، مسلمان اپنے معاملات میں یہ نہیں کہتا او ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، کہتا ہے او ہمارے ہاں برادری میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں خاندان میں کیا ہوتا ہے، لوگ اس موقع پہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی دل سے وہ یقین اپنے اندر نہیں پا رہا جس کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ہے کہ قرآن کے علم کے آ جانے کے بعد کوئی اور کسی کا علم نہیں چلے گا، کوئی کسی اور دوسرے کی مرضی نہیں چلے گی، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہم نے برادری کو نہیں دیکھنا، دنیا والوں کو نہیں دیکھنا، فیشن کو نہیں دیکھنا، آج کے زمانے کے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو قرآن پاک کو دیکھ کے چلنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اور یہ اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ آج کتنی عجیب بات ہے، ہم مسلمان انگریزی سے کتنے متاثر ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا عربی سے بھی ہم کچھ نہ کچھ متاثر ہو جاتے۔ آج ہماری انگریزی کے ساتھ کتنی مناسبت ہے،
بولنے پر فخر کرتے ہیں، جب کسی کی زبان سے انگریزی کا لفظ سنتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا عربی بولنے والے کو بھی پڑھا لکھا سمجھا جاتا، عربی بولنے پہ بھی فخر کیا جاتا، عربی سیکھنے پہ بھی اتنے ہی پیسے خرچ کیے جاتے جتنے انگریزی سیکھنے پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ عربی تو قرآن کی زبان ہے، یہ تو اہل جنت کی زبان ہے، یہ تو ہمارے پیغمبر اور نبی کی زبان ہے۔ تو ہمیں عربی کے ساتھ بھی محبت اور لگاؤ ہو، اور اس نیت سے آدمی سیکھے تاکہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو سمجھ میں آئے کہ اس میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ